السلام علیکم. نیوز اینڈ ویوز میں میں ہوں ناہید اختر. اسٹوڈیو میں ہمارا ساتھ دیں گے اعجاز شاہ صاحب جو کہ سینئر اینالسٹ ہیں اور تجزیہ نگار اس طرح ہیں کہ ان کو بہت گہری نظر ہے ان کی موجودہ صورتحال پہ، اور ان کا ایک لانگ کیریئر ہے صحافت میں جو ان کو اپس اینڈ ڈاؤنز بھی بہت ساری چیزوں کے پتہ ہیں. اس لیے ان کے تجربے سے ہم فائدہ اٹھائیں گے، اور جو ایشوز ہم آج پروگرام میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ان میں شامل ہے کرونا کی موجودہ صورتحال پاکستان میں اور انٹرنیشنلی بھی، اور موجودہ حکومت کی حکمت عملی. دوسرا جو ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے لداخ ایشو، یعنی چائنا اور انڈیا کا جو اس وقت کرائسس چل رہا ہے اس پہ، اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑا خطرہ جو پاکستان کنفرنٹ کر رہا ہے وہ ہے ٹڈی دل کے حملے. اور ان تینوں موضوعات پہ بات باری باری ہم کریں گے. اعجاز شاہ صاحب کو فارملی ویلکم کہتے ہیں. تھینک یو سر، بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. سب سے پہلے جیسے کہ میں نے بتایا بھی ہے کہ ہم بات کریں گے کرونا پہ. پاکستان میں کیا سچویشن ہے؟ ہر کوئی کنفیوز ہے. کوئی کہہ رہا ہے بہت سخت لاک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. حکومت کی کیا حکمت عملی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناہید تھینک یو ویری مچ. بیسیکلی نا یہ ساری دنیا کو ایک بڑا ایک گمبھیر چیلنج سے سامنا پڑا ہے، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کرونا وائرس کہ پہلے کبھی ایگزسٹ کر رہا تھا تو وہ اس پہ بڑی ریسرچ ہو چکی ہے. سائنٹسٹ، میڈیکل سائنٹسٹ اور دوسرے جو ریسرچرز ہیں انہوں نے بیٹھ کے کوئی اس طرح کے کام کیے. کچھ بھی نہیں ایسا ہوا. دس از فار دا فرسٹ ٹائم کہ اس کا اٹیک آیا. اب ہر چیز جو ہے نا اس کو انالائز کیا جا رہا ہے، اسٹڈی کیا جا رہا ہے، ٹرینڈز دیکھے جا رہے ہیں. پوری دنیا میں ٹرینڈز دیکھے جا رہے ہیں. امریکہ جیسا ملک جو کہ دنیا کی سپر پاور کہلاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے، اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ کیا حالات ہیں. بیسیکلی آپ تو ایک تھرڈ ورلڈ تو میں خیر نہیں کہوں گا اس کو، پروگریسو کنٹری ہیں آپ، انڈر ڈیولپنگ ہیں. آپ کے ساتھ کیا حشر ہوگا یا کیا حشر ہونا چاہیے تھا، میں تو سمجھتا ہوں خدا تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں. ورنہ جو حالات ہم نے پوری دنیا میں باقی گلوب میں دیکھے ہیں، ایون انڈیا میں دیکھے ہیں کہ انہوں نے ایک اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کیا، کہ انہوں نے لوگوں کو بالکل مجبور کر دیا کہ وہ باہر نہ نکلیں، اور ایک طرح سے شوٹ ایٹ سائٹ والی سچویشن تھی، لیکن اس کے باوجود وہاں پھیلا. تو آپ کسی کو اگر یہ کہیں بلیم دیں کہ جی فلاں نے یہ نہیں کیا تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، یہ بیسیکلی اب بلیم گیم کی بات نہیں ہے، صرف سمجھنے کی بات ہے. اور سمجھنا گورنمنٹ کو نہیں سمجھنا، یہ مجھے انڈیویجول کو سمجھنا ہے. انڈیویجول کیا ہے؟ انڈیویجول وہ ہے جو پورا معاشرہ کریٹ کرتا ہے. میں، آپ، وہ جو جتنے بھی ہم انڈیویجول ہیں، ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے. اگر میں نے کھانا ہے تو میں نے ہاتھ دھونے ہیں، ہاتھ دھو کے بسم اللہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد میں نے کھانا شروع کرنا ہے. اگر میں یہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں چین سے باہر ہوں. اب چین سے اگر میں باہر نکل گیا تو میں سوشل جو ہمارا معاشرہ ہے میں اس کا حصہ نہیں رہا. اب سچویشن یہ ہے کہ آپ کو ہر وہ کام کر رہے ہیں جو ایک معاشرے کو بچانے کے لیے یا معاشرے میں زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے. اسی لیے یہ کام اگر فرض کریں کہ آپ کو کہا جائے کہ آپ ایک گھنٹے بعد یا کچھ ڈیوریشن کے بعد اپنے ہاتھوں کو یا تو سینیٹائز کریں یا ہاتھ دھوئیں. بالکل 20 سیکنڈ کے لیے آپ صابن لگا کے ہاتھ دھوئیں. دا بیسٹ وے از کہ اگر فرض کریں آپ کے پاس صابن یا پانی اویلیبل نہیں ہے تو پھر آپ ہینڈ سینیٹائز کر لیں. لیکن یہ ضروری ہے، مینڈیٹری ہے. اس لیے مینڈیٹری ہے کہ یہ چیز جو ہے نا، ہاتھ جو ہیں آپ کے، یہی مین سورس ہیں اس وائرس کو آپ کے باڈی میں ٹرانسفر کرنے کے لیے. تو جب تک آپ ان ہاتھوں کو صاف رکھیں گے، آپ کا جو یہ وائرس ہے جو آپ کے ہاتھوں پہ لگا ہوا ہے وہ آپ کی باڈی میں ٹرانسفر نہیں ہوگا، اور وہ آپ کوشش کریں کہ نہ چھوئیں. اور اگر چھونے کی مجبوری ہے تو پہلے ہاتھ دھو لیں. 20 سیکنڈز تک آپ پراپرلی ہاتھ دھوئیں اور اس کے بعد آپ چھو لیں. ظاہر ہے آنکھ کو ٹچ کرنا ہے، ناک کا پرابلم ہے یا کوئی اور کان کا ایشو ہے تو وہ کر سکتے ہیں آپ. لیکن ڈاکٹرز یہی کہتے ہیں کہ یہ پراپرلی آپ کو کرنا پڑے گا. دوسری بات، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ماسک پہننا ہے. آپ اپنے گھر میں بھی ہیں، آپ اپنی فیملی کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں، خدا نخواستہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ تو کیریئر ہے، آپ کو ایک وبا لگی ہوئی ہے
اور میں کل ایک امریکن ڈاکٹر کی بات سن رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ لوگ عموماً یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے کرونا جو ہے یہ ہاسپٹل میں کوئی مریض جائے, چاہے وہ ہارٹ کا جائے, چاہے کڈنی کا جائے, چاہے کسی چیز کا جائے, تو ہاسپٹل اس کو ڈکلیئر کر دیتا ہے کہ جی کرونا پیشنٹ ہے. کہتا ہے دس از نیچرل. آج کے دور میں کرونا ایک ایسی چیز بن چکا ہے جو یہ آپ کو بالکل 100% آپ کو وہ کرونا پہ لے کے جاتا ہے. کہتا ہے کہ وہ بیسیکلی آپ پرانے پیشنٹ تھے ہارٹ کے, لیکن آپ کو دوبارہ ہارٹ کی اگر پرابلم ہوئی تو وہ کرونا کی وجہ سے ہوئی ہے. صحیح. کڈنی کے پیشنٹ تھے آپ کو, تو اب کرونا کی وجہ سے آپ دوبارہ کڈنی کے پیشنٹ ہو گئے. اچھا, اس کی تو یہ جو چیز ہے نا, وہ کہہ رہا ہے کہ مطلب اس نے مطلب آپ کو سارے واسطے بھی ڈالے. پاکستانی اوریجن ڈاکٹر ہے, کافی عرصے سے امریکہ میں ریسرچ کر رہا ہے اور میڈیکل سائنس میں وہ کام کر رہا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ یہ چیز جو ہے نا, یہ آپ کو سمجھنا ہے کہ کرونا ایک بیماری ہے. یہ کانسپیریسی تھیوریز, وہ کہتا ہے کہ یہ یوٹیوب چینلز جو ہے نا, انہوں نے اپنے دھندے بنانے کے لیے ایک بندہ بیٹھ گیا اور اس پہ 2 گھنٹے کا لیکچر کر دیا کہ جی یہ تو فلانے نے کانسپیریسی کی ہے, یہ فلانا آ گیا جی, وہ فلانے کمیونٹی والے نے یہ کر دیا, یہ پیسے کمانے کا بہانہ ہے, یہ فلانا. کہتے ہیں یہ کانسپیریسی تھیوریز جتنی بھی آپ کر لیں, الٹیمیٹلی آپ کو اس چیز پہ اعتبار کرنا ہے کہ کرونا ایگزسٹ, اور جو کرونا ایگزسٹنس ہے وہ آپ کے لیے تھریٹ ہے. آپ اس کو مانیں. صرف آپ نے, کہتا ہے اگر فرض کریں آپ نہیں مانیں, نقصان کس کا ہے؟ پھر الٹیمیٹلی انسان کا نقصان ہے, میرا نقصان ہے, آپ کا نقصان ہے. تو یہ چیزیں وہ اس نے بڑی کلیئرلی اس نے واسطے ڈال کے کہے کہ یار خدا کے واسطے یہ کام نہ کریں, آپ اپنی حفاظت خود کریں. اگر کہیں آپ کو تھوڑا بہت بخار ہے, کہیں کوئی ایشو ہے, تو آپ اپنے آپ کو علیحدگی میں لے جائیں, آپ اپنے آپ کو کوارنٹین کر لیں. 14 دن کے لیے آپ اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لیں. کہتے ہیں 14 دن کے بعد آپ فری ہو جائیں, 14 دن کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب بھی آپ کو خدا نخواستہ, کہتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے اگر بخار آیا تب بھی کرونا ہے. دس از سچ اے ڈیزیز, دس از سچ اے پرابلم. تو اس لیے آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ کرونا ایگزسٹ کرتا ہے, یہ آپ نہ کہیں کہ جی کرونا نہیں ہے. صحیح. میرے سوال کا ویسے آپ نے جواب دے دیا ہے. خود ہی میں پوچھنے جا رہی تھی آپ سے کہ بہت زیادہ لوگ کنفیوز ہیں. سب کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی بیماری سے ہسپتال جاتے ہیں تو ہسپتال کرونا ڈکلیئر ہو جاتا میں ڈال دیتے ہیں. تو ہمارا یہ پیشنٹ تھا, اس کو کچھ ہو گیا. ایک آپ نے جو ہارٹ ڈیزیز کا ذکر بھی کیا ہے, آپ کو یاد ہوگا شروع میں آپ نے ہمارے ذمہ اسائنمنٹس بھی کچھ لگائی تھی. تو پیمس کے بہت سینئر پروفیسر ہیں کارڈیولوجی کے, ان سے میں نے پوچھا تھا کہ ہارٹ کے پیشنٹس کو کتنا خیال رکھنا پڑے گا کرونا کا. تو انہوں نے اس وقت بتایا تھا کہ یہ اسٹڈیز میں آیا ہے کہ کرونا سے کچھ جو ہیں لائنز وہ ڈسٹرب ہوتی ہیں. تو فلاں بلکہ انہوں نے کچھ ٹیکنیکل ٹرمز بھی بتائیں, یہ ٹیسٹ ضرور کروا لینے چاہیے ہارٹ ڈیزیز والوں کو جب کرونا سامنے آئی. تو اس کا مطلب ہے دس از لنکڈ. اور بھی بہت ساری ایسی خبریں بھی میں نے بڑے بڑے انٹرنیشنل نیوز میڈیا آؤٹ لیٹس پہ پڑھی کہ ہارٹ اٹیکس کے کیسز زیادہ ہو گئے ہیں, ایون یو ایس میں بہت زیادہ ہو گئے ہیں. تو دس میں بی لنکڈ ود ایچ ادر. تو ہو سکتا ہے کرونا کی وجہ سے ہی ہارٹ اٹیکس بھی آ رہے ہوں, اور ڈپریشن بھی ظاہر ہے یہ بہت بڑی بیماری ہے اور ہم نے دیکھا ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو بہت کنٹراسٹنگ ہے, پاکستان میں موجود ہے, اور میں کیونکہ میرا یہ ٹریول کا بھی ایکسپیرینس ہوا, گاؤں کی سائڈ بھی میں نے دیکھی, شہروں میں بھی ایون یہ بات میں سننے کو مجھے مل رہی ہے کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ ہم ڈاکٹرز کو سن رہے ہیں کہ ہمارے گھر والے جو ہیں وہ ڈیتھس ہو رہی ہیں, وینٹیلیٹرز پہ ہیں, ڈاکٹرز کی ڈیتھس ہو رہی ہیں, پیرامیڈکس کی ہو رہی ہیں, اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہے ہی نہیں, ہسپتالوں والے انجیکشنز لگا لگا کے لوگوں کو مار رہے ہیں. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. نہیں دیکھیں ناہید, یہ چیزیں جو ہے نا یہ وہ کبوتر اور بلی والی گیم ہے. کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے, کہتا ہے جی بلی نہیں آئی. اور یہ بیسیکلی آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کرونا ایگزسٹ, کرونا کی ظاہری طور پہ یا باطنی طور پہ اس کی موجودگی موجود ہے. اب وہ اتنا چھوٹا وائرس ہے کہ وہ نظر تو نہیں آتا, اب وہ اس کو ایکسیس آپ خود دے رہے ہیں. آپ اوائڈ کریں وہ چیزیں, آپ نہ کریں وہ کام جس کی وجہ سے آپ کو, اور وہ اتنا کون سا مشکل کام ہے جو آپ کو کرنے کو کہا جا رہا ہے. آپ کو کہا جا رہا ہے آپ ہاتھ دھوئیں, کون سا مشکل کام ہے, یا آپ ہاتھ سینیٹائز کریں, کون سا مشکل کام ہے, یا آپ ماسک پہنیں, کون سا مشکل کام ہے. اگر یہ 3 کام آپ کر لیتے ہیں تو آپ بچے ہوئے. اور پھر ایک اور بات ہے,
یہ جو ڈاکٹرز ہیں نا, سائنٹسٹ جو ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ایک وبا آتی ہے نا تو اس کا شکار ہوتے ہی ہوتے ہیں. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ شکار نہیں ہوں گے, لیکن کچھ سویئر کیسز آ جاتے ہیں اور کچھ مائلڈ کیسز آ جاتے ہیں, لیکن وہ شکار ہوتے ہیں. اب یہ ہے کہ میں بھی شکار ہوا ہوں گا, شاید آپ بھی شاید شکار ہوئے ہوں, یہ بھی شکار ہوئے ہوں, مطلب یو نیور نو. اچھا, اس میں ایک اور چیز جو اس کی کٹ ہے, آر این اے ٹیسٹ کرتی ہے. اب اس آر این اے ٹیسٹ کٹ کا یہ پرابلم ہے کہ وہ اگر کرونا آپ کے اندر موجود ہے, یا وہ ڈس انٹیگریٹ ہو گیا یا انٹیگریٹڈ شیپ میں ہے, دونوں صورتوں میں وہ ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے. ڈس انٹیگریٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ یا تو آپ کی باڈی نے اس کو, آپ کے امیون سسٹم نے اس کو توڑ دیا, ختم کر دیا, مطلب جب وہ ٹوٹ گیا تو وہ آپ کو پرابلم نہیں دے گا, افیکٹ نہیں کرے گا. لیکن جب تک وہ ٹوٹا نہیں ہے تب تک وہ آپ کے لیے ہارمفل ہے. تو وہ دونوں صورتوں میں آر این اے ٹیسٹ جو ہے نا وہ آپ کا ڈیٹیکٹ کرتا ہے. اس میں ایک فالٹ ہے, فلا ہے, اور فلا مطلب نیچرل ہے, اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ یہ میں نے پہلے شروع میں کہا کہ یہ پہلی دفعہ آئی ہے بیماری, یہ پہلے سے ایگزسٹ نہیں کر رہی. اب جو چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہیں, آپ کو پتہ ہے ملیریا ہے, ملیریا کی دوا ہے, ملیریا کے لیے آپ فلاں دوا کھائیں, ڈاکٹر آپ کو کہے گا ٹیسٹ کرائیں, اس کے بعد ملیریا ثابت ہو گیا, دوائی کھائیں, 4 دن کھائیں, 3 دن کھائیں, یو آر آل رائٹ. صحیح. لیکن یہ ابھی نئی بیماری ہے, اس نئی بیماری کے لیے نئے تجربے اور نئی چیزیں ٹائم لگے گا, جیسے ملیریا کے لیے لگا تھا, جیسے ہر وبا کے لیے لگتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے خدا نہ خواستہ اس سے پہلے فرینچ فلو وغیرہ آئے تھے, وہ خود اپنی موت مر گئے, ختم ہو گئے. تو نہیں, میرا خیال ہے کہ وہ اپنی موت اس طرح مرے نا کہ انسان نے اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کے امیون سسٹم تھا, اس نے اس کے اگینسٹ امیونٹی ڈیولپ کر لی, تو ہم سمجھے وہ ختم ہو گئے. دے ڈو ایگزسٹ, بیماریاں موجود ہیں, لیکن انسان کے اندر اس کی امیونٹی. اب آپ دیکھیں کہ بچپن میں آپ 8 یا 10 ٹیکے لگواتے ہیں بچے کو, نئے پیدا ہونے والے کو, وہ کیا ہے, وہ آپ بچے کے اندر امیونٹی ڈیولپ کر رہے ہیں, ریزسٹنس پیدا کر رہے ہیں اس بچے میں, کہ جو باہر جراثیم موجود ہیں جن کی کوانٹٹی زیادہ ہے اور آپ کی باڈی اسے افیکٹ کر سکتی ہے, تو وہ آپ اس کے خلاف قوت مدافعت اس کے اندر پیدا کر رہے ہیں بچے. وہ بچے کے اندر آپ جراثیم داخل کرتے ہیں تاکہ وہ باہر کے جراثیم سے لڑیں, کیونکہ جو اندر کے آپ کی باڈی کا ڈیفنس سسٹم ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے. صحیح. اس لیے آپ بچے کی وہ امیونائزیشن کراتے ہیں. ٹھیک. اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ 70% تک آبادی جو ہے وہ کسی جگہ کی اگر وہ بیماری کو ڈیفیٹ کر لے یا کسی نہ کسی طرح افیکٹ ہو جائے تو وہ امیونٹی ہو جائے, ہرڈ امیونٹی اس کو ہم کہتے ہیں. ہرڈ امیونٹی بیسیکلی دیکھیں, ہرڈ امیونٹی کا جو کنسیپٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو کھلا چھوڑ دیا اور پابندی کوئی نہیں کی. اگر آپ پابندی کریں گے, کھلے رہیں گے, تو آپ بچیں گے. بچیں گے کس طرح سے کہ وہ آپ کو بہت زیادہ. اچھا, پھر اس میں ہاتھ دھونے کی میں اپنے طور پہ ایک میں نے میتھڈولوجی نکالی. ہاتھ دھونے کی ریزن کیا ہے کہ آپ کے ہاتھ جو ہیں 1 گھنٹے میں کنٹامینیٹ ہو سکتے ہیں. فرض کریں کنٹامینیٹ ہو گئے, اب میں نے چھو لیا, جب میں نے چھو لیا تو اب وہ یہاں لگ گئے, اب یہ میرے اندر انٹر ہو گئے. اب میرے اندر ایک دفاعی نظام قدرت نے بنایا ہوا ہے, اس نے آر این اے کو توڑ دیا, میرے دفاعی نظام نے اس کو توڑ دیا, لیکن پھر میں نے اس کو دوبارہ چھوا, وہ پھر نئے اندر میرے جراثیم انٹر ہو گئے. اب میرا دفاعی نظام کہاں تک آپ کے جراثیم کو روکے گا, کیونکہ میں تو حرکتیں بار بار ایسی کر رہا ہوں. صحیح. تو آپ مہربانی کر کے یہ سوچیں کہ یہ حرکت آپ بند کر دیں, آپ اپنے ہاتھ دھونے شروع کر دیں. آپ کے اوپر کرونا اگر ایک دفعہ اٹیک کر گیا ہے تو وہ آپ کے اندر سے باڈی نے اس کو اسٹرانگلی اس کو ڈیفینڈ کر لیا, تو یو آر امیون, آپ امیون ہو گئے. لیکن اگر بار بار آپ کہیں گے کہ جی میرے اندر وہ جائیں جراثیم اور بار بار پرابلم ہو, تو پھر پرابلم تو ظاہر ہے وہ تو پھر آپ کو لے جائے گی. پھر آپ صحیح, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اعجاز شاہ صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو خود رسپانسبل ضرور ہونا پڑے گا اگر ہم ہرڈ امیونٹی کی طرف جائیں پھر بھی.